सोचिए कि हमारा सारा ذاتی ڈیٹا ایک ڈیجیٹل قلعے میں بند ہے اور اس قلعے پر ہر وقت ایک جنگ چل رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قلعہ بنتا کیسے اور اسے محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے؟ آئیے اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ڈیجیٹل دنیا کوئی پرامن جگہ بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک میدان جنگ ہے جہاں ہماری قیمتی معلومات پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور یہ خطرہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ ذرا اس مثال کو دیکھیں۔ 2011 میں ایک سیکیورٹی فرم، یعنی ایک ایسی کمپنی جس کا کام ہی ڈیٹا کی حفاظت کرنا تھا، خود ہیک ہو گئی۔ جب ایسا ہوتا ہے نا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خطرات کتنے حقیقی اور سنگین ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤں پر لگا کیا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قیمتی ڈیٹا کو ان خطرات سے بچایا کیسے جاتا ہے؟ آخر وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے آئی ٹی کنٹرولز ہیں جنہیں استعمال کر کے ان ڈیجیٹل خزانوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جاتا ہے؟ اچھا، تو چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں، کسی بھی قلعے کی طرح دفاع کی پہلی لائن کیا ہوتی ہے؟ اس کے بیرونی دیواریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں بھی بالکل یہی حساب ہے۔ یہ دیواریں غیر مجاز رسائی یعنی ان آتھرائزڈ ایکسیس کو روکنے کا پہلا اور سب سے اہم مورچہ ہے۔ یہاں فائر وال کو قلعے کی مرکزی دیوار سمجھ لیں۔ یہ ایک بہت ہی ذہین چوکیدار کی طرح کام کرتی ہے، جو اندر آنے والے اور باہر جانے والے ہر ڈیٹا پیکٹ کو چیک کرتی ہے، اور اگر کوئی بھی چیز مشکوک یا خطرناک لگتی ہے نا، تو اسے وہیں باہری روک دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، مضبوط سے مضبوط دیواروں میں بھی شگاف پڑ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا اگر کوئی حملہ آور اندر آ جائے؟ خیر، اس کے لیے بھی دفاع کی ایک اور تہہ موجود ہے، ایک ایسی لیئر جو چوری ہوئے ڈیٹا کو بھی بالکل بیکار بنا دیتی ہے۔ اور یہ کام کرتی ہے انکرپشن۔ انکرپشن کا کمال یہی ہے کہ یہ ڈیٹا کو ایک ایسی خفیہ زبان میں بدل دیتی ہے جسے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ مطلب اگر چور خزانے تک پہنچ بھی گیا تو اسے کیا ملے گا؟ صرف تالے لگے ہوئے صندوق، اور ان کی چابی صرف صحیح لوگوں کے پاس ہے۔ بغیر چابی کے وہ ساری معلومات اس کے لیے بالکل بیکار، بے معنی ہیں۔ اچھا، تو دیواروں کی بات ہو گئی، اب آتے ہیں قلعے کے دروازوں پر۔ یہاں یہ یقینی بنانا سب سے ضروری ہے کہ صرف صحیح اور مجاز لوگ ہی اندر داخل ہوں، اور اسی عمل کو کہتے ہیں اوتھینٹیکیشن، یعنی تصدیق۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ شناخت کی تصدیق ہے۔ سسٹم بس یہ پوچھتا ہے، آپ کون ہیں اور کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ وہی ہیں جس کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ڈیجیٹل دنیا میں کوئی شناختی کارڈ چیک کر رہا ہو۔ اور اس کا سب سے عام طریقہ تو ہم سب روز استعمال کرتے ہیں، یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ۔ یوزر آئی ڈی بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں، اور پاسورڈ وہ خفیہ کوڈ ہے جو صرف آپ کو پتہ ہے۔ یہ تصدیق کی سب سے بنیادی یعنی فرسٹ لیول کی سیکیورٹی ہے۔ لیکن سیکیورٹی کو مزید سخت بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے 2 فیکٹر اوتھینٹیکیشن کی ایک مثال۔ اس کا اصول بہت سادہ ہے۔ ایک چیز جو آپ جانتے ہیں یعنی پاسورڈ، اور دوسری چیز جو آپ کے پاس ہے جیسے یہ سیکیورٹی ٹوکن یا فون۔ ان دونوں کو ملا کر کسی کے لیے اکاؤنٹ ہیک کرنا تقریباً دگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ حفاظت صرف دروازے پر ختم نہیں ہوتی۔ ایک بار کوئی اندر آ گیا تو اس کے بعد بھی سسٹم یہ کنٹرول کرتا ہے کہ وہ کیا دیکھ سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ ایک اتھارٹی ٹیبل ہوتی ہے جو ہر صارف کے لیے ڈیٹا کا ایک مخصوص ویو یا اسکیما بناتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام ملازم کو صرف اپنے کام سے متعلق ڈیٹا نظر آئے گا، پوری کمپنی کے مالیاتی ریکارڈز نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے قلعے میں داخلے کو محفوظ بنایا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ قلعے کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے اسے صاف اور درست کیسے رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ایپلیکیشن کنٹرولز۔ یہاں کمپیوٹر سائنس کا ایک بڑا مشہور اصول کام کرتا ہے، گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ یعنی اگر سسٹم میں غلط یا کچرا ڈیٹا ڈالا جائے گا تو نتیجے میں بھی کچرا ہی ملے گا۔ اسی لیے ڈیٹا کی درستگی کو شروع میں ہی یقینی بنانا بہت بہت ضروری ہے۔ اور یہ اس اصول کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسے کہتے ہیں ویلیڈیٹی چیک۔ یہ ایک ایسا حفاظتی اقدام ہے جو ڈیٹا داخل کرتے وقت ہی اس کی جانچ پڑتال کر لیتا ہے۔ دیکھیں، سسٹم کو پتہ ہے کہ فروری میں 30 دن نہیں ہوتے، تو وہ اس غلطی کو شروع میں ہی پکڑ لیتا ہے اور اس کچرے کو اندر آنے ہی نہیں دیتا۔
اچھا، ڈیٹا کی جانچ پڑتال کا ایک اور بھی طریقہ ہے۔ جب بہت سارا ڈیٹا ایک ساتھ یعنی گروپس یا بیچ میں پروسیس کیا جاتا ہے تو سسٹم شروع اور آخر میں ان کا ٹوٹل چیک کرتا ہے۔ اب ریکارڈ کاؤنٹس اور بیچ ٹوٹلز تو سیدھے سادے ہیں، لیکن یہ جو ہیش ٹوٹل ہے نا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ بھلا سوچیں، سوشل سیکیورٹی نمبرز کو جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس سے ایک منفرد فنگر پرنٹ بن جاتا ہے۔ اگر پروسیسنگ کے بعد یہ ٹوٹل ذرا سا بھی بدل جائے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ڈیٹا یا تو غائب ہوا ہے یا کسی نے اسے بدلا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر تمام تر احتیاط کے باوجود کوئی بہت بڑی آفت آ جائے، جیسے آگ لگ جائے، زلزلہ آ جائے یا کوئی بہت بڑا سائبر حملہ ہو جائے جو سب کچھ تباہ کر دے؟ ایسی صورتحال کے لیے ایک حتمی حفاظتی منصوبہ یعنی ایک ریکوری پلان ہونا لازمی ہے۔ یہاں پر دو مختلف حکمت عملیاں کام کرتی ہیں۔ ایک ہے بزنس کنٹینیوٹی پلاننگ یا BCP۔ یہ ایک پیشگی منصوبہ ہے، یعنی آفت آنے سے پہلے یہ سوچنا کہ کام کو جاری کیسے رکھا جائے۔ اور دوسرا ہے ڈیزاسٹر ریکوری پلان یا DRP۔ یہ ایک رد عمل ہے، یعنی آفت آنے کے بعد سب کچھ دوبارہ ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک آگ سے بچاؤ کا منصوبہ ہے اور دوسرا آگ بجھانے کا۔ یہ ٹیکنالوجی، جسے ریڈ کہتے ہیں، قلعے کے خزانے کے لیے ایک خفیہ تہخانے کی طرح کام کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ہارڈ ڈرائیوز پر محفوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک ڈرائیو فیل ہو جائے تو دوسری فوراً اس کی جگہ لے لیتی ہے اور کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اور پھر آتی ہے حتمی اور شاید سب سے اہم حفاظتی طے، اپنے خزانے کی ایک کاپی کو قلعے سے کہیں دور کسی دوسری محفوظ جگہ پر رکھنا۔ اسے آف سائٹ بیک اپ کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مرکزی قلعہ یعنی پوری کی پوری عمارت بھی تباہ ہو جائے تب بھی قیمتی ڈیٹا محفوظ رہتا ہے۔ تو ہم نے اس ڈیجیٹل قلعے کی دیواریں بھی دیکھ لیں، اس کے دروازے بھی، اس کی اندرونی کنٹرولز اور ہنگامی منصوبے بھی، لیکن آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اتنی اہمیت رکھتا کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان ڈیجیٹل قلعوں میں صرف کمپنیوں کا ڈیٹا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری اپنی ذاتی معلومات محفوظ ہوتی ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹس، ہماری میڈیکل ہسٹری، ہماری ذاتی تصاویر اور پیغامات۔ تو جب یہ قلعے کمزور ہوتے ہیں تو اصل میں ہماری اپنی حفاظت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ہم سب ہر روز اپنی معلومات کتنے ہی اداروں کے حوالے کرتے ہیں، ہے نا؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ ادارے ہماری معلومات کو اتنی ہی سنجیدگی سے محفوظ کر رہے ہیں جتنی سنجیدگی سے انہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کے بنائے ہوئے ڈیجیٹل قلعے واقعی مضبوط ہے؟